جیسا کہ کلاسز ہم نے اپنے چیپٹر سنت نبوی میں اس کی ریڈنگ کی تھی کہ سنت نبوی کیا ہے، سنت نبوی کے معنی کیا ہیں، اس کے معنی ہے راستہ یا طریقہ کی ہیں۔ سنت نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں جن کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں۔ ہم قرآن کریم سے کچھ جو ہے ایسی باتیں ہیں وہ ہمیں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں، مگر جو جس طریقے سے عمل کرنا ہے ان کا وہ سارا طریقہ ہمیں سنت نبوی سے ملتا ہے۔ تو ہمارا چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا، تو چلتے ہیں اس کی جو ہے مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اپنی مشق اور جو گھر کا کام ہے وہ ہے، سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ 3 سوال ہیں۔ ایک تو تفصیلی سوالات ہیں، دوسرے مختصر سوالات ہیں، اور چوتھا جو ہے وہ مناسب ترین جواب کا منتخب کریں۔ جو کوشچن نمبر 3 ہے ہم اسے اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بک بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ تو اپنے سوال کی طرف آتے ہیں۔ درج ذیل سوالات میں مناسب ترین جواب منتخب کریں۔ نمبر 1 ہے سنت کے لفظی معنی ہے، جو اس کا صحیح آپشن ہے وہ ہے الف، طریقہ کہیں، جیسے کہ ہم نے اس کی چیپٹر کی سٹارٹ میں پڑھا تھا۔ نمبر 2 ہے ارکان اسلام کی تعداد کتنی ہے، جو اس کا صحیح آپشن ہے وہ ہے بے، 5 ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کی تفصیلی مسائل ہمیں کہاں سے معلوم ہوتے ہیں، تو یہ تو آپ کو میں نے ابھی بتایا تھا، یہ ہے بے سنت نبوی میں ملتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے زکوٰۃ کس قسم کی عبادت ہے، تو اس کا صحیح آپشن ہے وہ ہے جیم، مالی عبادت ہے، نہ کہ روحانی ہے، نہ جسمانی ہے، نہ ذہنی ہے۔ تو نمبر 5 پہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے تھے، تو اس کا صحیح آپشن ہے 1، انہوں نے اپنی زندگی میں 1 حج کیا تھا۔ اب اس میں ہی ہمارے پاس ہے کالم الف کو کالم بے کے متعلق باتوں سے ملائیں۔ فرسٹ پہ ہے قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آپ نے اس کو فرسٹ کو آپ نے نمبر 4 کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے اعمال کو کہتے ہیں، یہ آپ نے اس کو ففتھ کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ نمبر 2 کو کالم الف کے جو ہے وہ نمبر 2 کو کالم بے کے ففتھ سے آپ نے میچ کرنا ہے۔ سنت، روزہ اور حج کیا ہے، یہ چند ارکان اسلام ہے، اس کو نمبر 3 کو آپ نے کالم الف کے نمبر 3 کو کالم نمبر بے کے 2 سے آپ نے میچ کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اس کو 1 کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ نمبر 4 کو کالم الف کے نمبر 4 جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، نمبر 1 کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، آپ نے کالم بے میں 3 کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ تو چلیں اپنی مشق کی طرف آتے ہیں، جو آپ کا گھر کا کام بھی ہے۔ سوال کی طرف آتے ہیں، ہم مختصر سوالات کی طرف سب سے پہلے آتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سنت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ سنت، جواب ہے سنت کے لفظی معنی طریقہ یا راستے کے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے سوال انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کس شکل میں اتاری ہے؟ جواب ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ نمبر 3 پہ ہے سوال اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک کن لوگوں نے پہنچائے؟ تو جواب ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک اللہ کے رسولوں اور نبیوں نے پہنچائے۔ سوال نمبر 4 ہے نماز اور روزہ کے بارے میں مکمل تفصیلات ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ تو جواب ہے نماز اور روزہ کے بارے میں مکمل تفصیلات ہمیں سنت نبوی سے ملتی ہیں۔ قرآن میں تو ہمیں حکم دیا کہ روزہ رکھو، نماز پڑھو، مگر یہ طریقہ جو ہے سارا اس کے بارے میں، اس کے فضائل کے بارے میں ہمیں کہ تفصیلات کہاں سے ملتی ہیں؟ سنت نبوی سے ملتی ہیں۔ وہ کون سی 2 چیز، سوال نمبر 5 ہے وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے سے کوئی مسلمان گمراہ نہیں ہو سکتا؟ جواب ہے قرآن مجید اور سنت نبوی پر عمل کرنے سے کوئی مسلمان گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمارے پاس ہیں ٹوٹل 5 کوسچن ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے مختصر سوالات کرنے اپنی نوٹ بک پہ کرنے یہ والے۔ اپنے جو ہے وہ تفصیلی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تفصیلی سوالات میں سب سے پہلا ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے سنت نبوی کے معنی طریقہ یا راستے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں کو نبی یا رسول بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکام جو قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو سکھانے کے لیے جو بھی عمل کیے، باتیں بتائیں یا کسی عمل یا بات پر خاموشی اختیار کی، اس کو سنت نبوی کہتے ہیں۔ یہ آپ کا جو فرسٹ لانگ کوشچن ہے۔ سیکنڈ پہ ہے قرآن حکیم کی موجودگی کے باوجود ہمیں سنت نبوی کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، وضاحت کریں۔ تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں ہم قرآن کریم سے رجوع کرتے ہیں۔ اگر قرآن مجید میں
ہمیں کسی معاملے کی وضاحت نہ ہو تو ہم سنت نبوی سے رہنمائی لیتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا ذکر ملتا ہے، مگر ان کے طریقے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ غرض کے تمام ارکان اسلام کی ادائیگی کے سلسلے میں ہمیں مکمل رہنمائی سنت نبوی ہی سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے واحد انسان ہیں جن کی زندگی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزری، اور مسلمانوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے کامل نمونہ قرار دیا ہے۔ یہ آپ کی 2 کوشچن ہو گیا لانگ۔ سوال نمبر 3 ہے، سنت نبوی پر عمل کرنے سے ہمیں کون کون سے دینی اور دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے اس وجہ سے بھی بہت اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا بے شک، اور نہ ہی کوئی شریعت آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہمیں نہ صرف اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی، بلکہ آخرت میں بھی ہماری سرپوری ہوگی۔ یہ آپ کی جو ہے لانگ کوشچن ہے، یہ بھی آپ نے نوٹ بک پہ کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور یہ انشاءاللہ چیک ہوگا، آپ کی نوٹ بک پہ یہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ مختصر سوالات کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے تفصیلی سوالات کرنے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا چیپٹر کا اینڈ ہوتا ہے۔